تو تعلیم ایک عمل ہے، تو اس تعلیم کو اب کرنا کیسے ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تعلیم کروانے والا بھی اور تعلیم سننے والے بھی یہ سب باوضو ہو جائیں۔ ویسے بھی مسلمان کو ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو وضو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار سے مراد اسلحہ سے مراد جیسے کہ انسان کے پاس نا اگر اپنی حفاظت کا سامان موجود ہو، بندوبست موجود ہو، اگر انسان کے پاس جو ہے وہ مطلب اپنی حفاظت کا سامان موجود ہو تو چور اور ڈاکو جو ہے اس سے دور رہتے ہیں، اس پہ حملہ نہیں کرتے، اس کا مال چوری نہیں کرتے، اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سامان یعنی کہ اسلحہ ہتھیار موجود ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خالی ہاتھ ہو تو پھر جو ہے وہ چور اور ڈاکو اس شخص کو لوٹنے کی یا چوری کرنے کی یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو وضو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا اسلحہ ہے، یہ مومن کا ویپن ہے۔ تو جو انسان ویپن انگلش میں کہتے ہیں اسلحہ کو، اسلحہ ہتھیار ویپن، ٹھیک ہے، یہ کی چیز ہے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تو اس لیے جو شخص باوضو رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے، جو شخص باوضو رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عام طور پر ہر وقت باوضو رہیں، جیسے ہی وضو ٹوٹے تو ہم وضو کر لیں۔ مطلب یہ فرض نہیں ہے، جو جس کا جتنا شوق ہو، ہر ایک کا اپنا شوق ہوتا ہے، جو جتنا نیکیاں کمانا چاہے، تو جو شخص باوضو رہتا ہے ہر وقت اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ تو اول تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اگر ہو سکے تو تعلیم کروانے کے لیے، تعلیم سننے کے لیے ہم وضو کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر بغیر وضو کے بھی تعلیم میں بیٹھ جائیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، دوپٹہ لے کر بیٹھنا تو بہت ضروری ہے مسلمان بچیوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے دوپٹہ ہر وقت سر پر لینا یہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے وقت تو لینا ہے ہی ہے، لیکن ہر وقت مسلمان عورت کو دوپٹہ لے کر رکھنا چاہیے، اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر جی جی بالکل، اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اگر دوپٹہ نہ ہو تو چاہے پتوں سے، درختوں کے پتوں سے اپنے بالوں کو ڈھانپنا پڑے تو ڈھانپ لینا چاہیے، لیکن الحمدللہ آج کل ایسی نوبت آتی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس دوپٹے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان عورتوں کو اپنا جو ہے سر کا ایک بال بھی جو ہے وہ بغیر ڈھانپے یا ننگا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ غیر محرموں سے تو ہم نے جو ہے اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنا بال چھپانا ہی ہے، اپنا جسم چھپانا ہی ہے، لیکن جو اللہ کے نورانی فرشتے ہیں ان کو بھی حیا آتی ہے، فرشتوں کو بھی جو ہے وہ اگر خاتون کے سر کا بال جو ہے اگر کوئی ننگا ہو تو فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، فرشتوں کو بھی جو ہے وہ تنگی ہوتی ہے جب ایک عورت جو ہے وہ بے پردہ ہوتی ہے یا سر ننگا کرتی ہے۔ تو بالکل جو پہلا ادب ہے باوضو ہونا چاہیے، باوضو کر تعلیم میں بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے وضو نہیں بھی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تب بھی تعلیم میں بیٹھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ثواب جو وضو کرنے کا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن تعلیم کے سننے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ اور دوسرا، میں اپنی ذرا بات پوری کر لوں، اور دوسرا سر ڈھانک کر رکھنا چاہیے عام طور پر ہی اور تعلیم کے وقت بھی۔ جی بیٹا آپ کیا پوچھ رہی ہو؟ وضو ہو اور دوپٹہ لینا ہم بھول جائیں تب بھی ثواب ملے گا؟ نہیں، دوپٹہ لینا تو ہم کسی صورت بھولیں ہی نا، دوپٹہ لینا، ہاں چھوٹی بچیاں اگر کبھی غلطی سے بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن پھر ہمیں جلدی سے جب یاد آ جائے تو فوراً سے اپنا اسکارف اور دوپٹہ ڈھونڈ کر سر پر رکھ لینا چاہیے۔ تو پہلی بات باوضو ہونا چاہیے، دوسری بات سر ڈھانکا ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تعلیم شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کر کے تعلیم میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس مبارک ذکر کی محفل میں ہم بیٹھ سکیں۔ تو توبہ جو ہے اصل میں کیا ہے، دل سے اپنے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں پہ شرمندہ ہونے کا نام ہے، ندامت کا نام ہے،
پچھلے پہ افسوس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا جذبہ ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کیا ہے کہ وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، گناہوں والے کام ہیں، ان گناہوں پہ جو کام ہم سے پہلے ہو چکے، پہلے گناہوں پہ ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں افسوس ہو، ہمیں ندامت ہو، اور آئندہ ہمارا اس کام کو کبھی بھی نہ کرنے کا جذبہ ہو، عزم ہو، ارادہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو ہمیں جو ہے اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی مجبوری، کسی وجہ سے جو ہے نا اگر نہیں بھی نفل پڑھ سکتے، تب بھی کوئی بات نہیں، تب بھی تعلیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تعلیم کو جو ہے مس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم کے عمل میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ اعمال کر لیں گے تو پھر جو ہے تعلیم کے عمل شروع کرنے سے پہلے ہم نے بہت ساری نیکیاں کما لی ہوں گی۔ اچھا، نفل کے بعد جب آپ تعلیم کی محفل میں بیٹھنا ہے تو کوشش کی جائے کہ شروع میں نا اتحیات کی شکل میں بیٹھا جائے، یعنی کہ جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں نا 2 زانوں ہو کر، تو شروع میں ایسے بیٹھا جائے، تو اگر جب بعد میں تھوڑی دیر بعد اگر ہم تھک جائیں تو پھر جیسے آسانی ویسے بیٹھ جائیں، لیکن شروع میں نا اتحیات کی شکل میں بیٹھیں۔ یہ اصل میں طلب والی شکل ہے، تو ظاہری شکل کو جب ہم طلب والا بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی بات ہمارے دل میں اتار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور مل کر یعنی قریب قریب بیٹھنا چاہیے، اور توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے، کسی قسم کی ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ اگر توجہ اور دھیان سے سنیں گے نا تو اس کی مثال ایسے جیسے اگر پیالہ اگر سیدھا پڑا ہو تو اگر ایک قطرہ ہی کیوں نہ گر رہا ہو تو اس پیالے کے اندر ضرور گرے گا، اور اگر قطرہ بھی گرتا رہے ایک نہ ایک دن وہ پیالہ بھر جائے گا۔ لیکن اگر پیالہ پڑا ہی الٹا ہو اور اس کے اوپر اگر وہ بارش کے اندر بھی کیوں نہ پیالہ رکھ دیا جائے، اس کے اوپر بارش برس رہی ہو لیکن پیالہ پڑا ہی الٹا ہو تو وہ پیالہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا، چاہے بارش کئی سال ہوتی رہے۔ لیکن اگر پیالہ سیدھا پڑا ہے اور ایک ایک قطرہ بھی اگر اس کے اندر ٹپک رہا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن وہ پیالہ بھر جائے گا۔ تو اسی طرح اگر توجہ اور دھیان سے روزانہ ہم تعلیم سنیں گے، ذوق اور شوق اور توجہ اور دھیان کے ساتھ، دل اور دماغ کو بالکل خالی کر کے دنیا کی فکریں، دنیا کی سوچیں، دنیا کی ٹینشن پریشانی، ہر چیز کو جو ہے وہ پیچھے رکھ کر اس نیت سے سنیں گے کہ اگر کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے تو ہم عظمت اور دھیان کے ساتھ سنیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، کوئی حدیث شریف سنائی جا رہی ہے تو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ ہمارے پیارے نبی کا کلام ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم جو ہے توجہ دھیان سے سنیں گے تو وہ بات جو ہمارے کانوں میں پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل تک بھی پہنچائیں گے، اور جب ہمارے دل تک کوئی دین کی بات پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے اور اسے اسی طرح محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ تو اب ہم یہ بھی ایک تعلیم کے آداب میں سے ہے کہ ہم جو ہے وہ عمل کی نیت سے تعلیم سنیں اور آگے پھیلانے کی نیت سے تعلیم سنیں، عمل کی نیت سے اور آگے پھیلانے کی نیت سے ہم تعلیم سنیں، کہ یہ نہیں کہ تعلیم کا مقصد سنانا نہیں ہے، بس سن لیا اور بس بات کام پورا ہو گیا، یا یہ حدیث رٹا مار لیا کہ مجھے اتنی حدیثیں آتی ہیں۔ اصل کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اندر عمل پیدا ہو جائے کہ جو بھی ہم حدیث سنیں، جو بھی قرآن کی آیت سنیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ اور پھر دوسرے کیا ہے کہ ہم ہر انسان کے کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں جن سے انسان جو ہے وہ دل کی بات کر سکتا ہے، تو جو بھی ہمارے جاننے والے ہیں، ہم 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، اگر ہم ان کو جو بھی ہمیں ایک حدیث سمجھ میں آئی، ایک حدیث یاد ہوئی، 2 حدیث یاد ہوئی، 3 حدیث، جو بھی ہم تعلیم سنیں 2 منٹ 5 منٹ 6 منٹ کی جو بھی بات ہمارے ذہن میں آئی ہے ہم اگلوں کو پہنچائیں، تو اللہ کرے گا وہ بھی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور ہمارے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس جو حدیث ہم نے اگلوں کو بتائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کی دعوت ہم دوسروں کو دیں گے، جس چیز کی ہم تعلیم دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ چیز پیدا کر دیں گے، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ عمل کا شوق اور جذبہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح تعلیم کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو سب لوگ سننے والے جل جلالہ پڑھیں، اور جب اللہ کے پیارے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جائے، جب کسی بزرگ کا نام آئے تو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعلیم کے اندر شروع سے لے کر آخر تک بیٹھا جائے، کہ جب تعلیم کا عمل شروع ہو رہا ہو
تو ہم شروع سے بیٹھیں اور آخر تک ان کے دعا کے ہونے تک ہم بیٹھے رہیں. ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھے اور کوئی کام یاد آ گیا, کوئی پیاس لگ گئی, کوئی اور تقاضا پیش ہے اور ہم جو ہے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ تعلیم کے حلقے سے نکل جائیں, تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. نفس اور شیطان ہمیں مختلف طرح کی جو ہے نا وہ تقاضے دلائے گا, پیاس سی لگ رہی ہے, بھوک سے لگ رہی ہے, فلاں کام رہ گیا, فلاں کام رہ گیا ہے. تو نفس اور شیطان تو ہمیں ایسے مبارک مجلسوں سے جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں. جتنے ادب اور دھیان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں اجر ملے گا. اور اسی طرح تعلیم کے جو ہے وہ آداب میں سے یہ ہے کہ تعلیم کرنے والے کے جو ہے وہ جو اگر تمام بہنیں تعلیم سن رہی ہیں اور بہن تعلیم کروا رہی ہے تو تمام بہنیں تعلیم کرنے والے کی چہرے کی طرف دیکھیں یا کتاب کی طرف دیکھیں, اور تعلیم کرنے والی بہن کے علاوہ کوئی بہن جو ہے وہ کسی سے آپس میں کوئی بات نہ کرے, چاہے کتنی ضروری بات کیوں نہ ہو, بس خاموشی سے تعلیم سنی جائے. یا اگر بہت ہی زیادہ ضروری کوئی بات ہے تو اشارے سے ایک دوسرے کو بتا دیا جائے, لیکن تعلیم کے دوران کسی قسم کے آپس میں کوئی بات چیت نہ کی جائے. زمین پہ کسی چیز کو کوئی چیز پڑی ہے, زمین پہ ہاتھ کے اشارے سے لانے لگانا, یا اپنے بدن کے جو ہے وہ کپڑوں سے کھیلنا, یا ادھر ادھر دیکھنا, یا سر کو کھجانا, یا آسمان کی طرف دیکھنا, یا چھت کی طرف دیکھنا, یعنی کہ کوئی ایسی صورت نہ اپنائی جائے کہ جس سے جو ہے وہ ان کے بے ادبی کا جو ہے اظہار ہو رہا. توجہ اور دھیان اور یکسوئی کے ساتھ ہو سکے دو زانو ہو کر, سر کو جھکا کر, یا پھر کتابوں کی طرف دیکھ کر, یا پھر تعلیم کرنے والی بہن کی طرف دیکھ کر تعلیم کو سنا جائے, تو پھر انشاءاللہ تعلیم کا فائدہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ بھی دیں گے. دین کی بات کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, دل و دماغ میں اتارنے کے لیے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پاک اور صاف ہو کر بیٹھیں, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. ظاہری صفائی یہ ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھیں, اور باطنی یعنی کہ اندر کی یا دل کی صفائی یہ ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے خیالات سے پاک و صاف کر کے بیٹھیں. دل کی مثال ایک برتن کی طرح ہے, جس طرح برتن میں ایک وقت میں ایک چیز سماتی ہے, اسی طرح دل کے اندر بھی ایک وقت میں ایک ہی چیز سماتی ہے. اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی چیزوں کی محبت اتر چکی ہوگی, اگر ہمارے دلوں میں لوگوں کی محبت اتر چکی ہوگی, اگر ہمارے دلوں میں رسم و رواج اور مال و دولت اور خاندان برادری کی محبت اتر چکی ہوگی, تو اس دل کے اندر دین کی باتیں اور دینی حلقوں کی نورانیت یعنی نور داخل نہیں ہو سکے گا. اور اسی طرح سروں کو ڈھانپ کر بیٹھیں تاکہ کوئی بال نظر نہ آئے, کیونکہ ایسی مجالس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, انہیں عورتوں کے ننگے بال دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے. فرشتے ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو, تو ایسی محفلوں میں عورتوں کے ننگے بال دیکھ کر فرشتوں کو شرم محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی عورت کے ننگے بال نظر آئیں تو غضبناک ہوتے ہیں. دین کی بات سنتے ہوئے یا تعلیم کے اندر بیٹھتے ہوئے ادب سے بیٹھیں, جیسا کہ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں, اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد عادت ہو جائے گی. اپنے تقاضوں کو دبا کر بیٹھیں, اپنے تقاضوں کو یعنی کہ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کو, اپنی ضروریات کو دبا کر بیٹھیں. یہ نہیں کہ تعلیم کے اندر بیٹھے ہیں, ذرا سی کوئی بات یاد آئی فوراً سے تعلیم کی محفل کو, دین کی مجلس کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے موٹے تقاضوں کو, چھوٹے موٹے کام کرنے کو بندہ چلا جائے. جیسا کہ شیخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پاک کا درس دے رہے تھے کہ ان کی پشت پر, ان کی کمر پر, ان کی پیٹھ پر بچھو نے کاٹا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس دے رہے تھے, تو ان کی پشت پر, ان کی کمر پر, ان کی پیٹھ پر ایک بچھو نے کاٹا. تکلیف کی وجہ سے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جب بچھو نے کاٹا تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا, تبدیل ہو گیا, متغیر ہو گیا. لیکن وہ مسلسل درس دیتے رہے. جب درس سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک شاگرد سے فرمایا, میری پشت پر سے قمیص اٹھا کر دیکھو. جب شاگرد نے
قمیض اٹھا کر دیکھا تو 17 جگہ سے بچھو نے کاٹا ہوا تھا۔ شاگردوں نے عرض کیا حضرت آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے۔ تو شیخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس قبر والے سے حیا آتی ہے کہ میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے اپنی ذات کی طرف توجہ دوں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو عظمت، یقین اور توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کی نیت سے سنیں۔ اسی طرح جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام آئے تو ہم جو سن رہے ہوں ہمیں جل جلالہ کہنا چاہیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، جب کسی صحابیہ کا یعنی کہ کسی خاتون کا یعنی کہ کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہنا چاہیے۔ جب کسی بزرگ کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہیں۔ بس ہم اپنے آپ کو دینی حلقوں کے اندر بیٹھنے کا پابند کریں، کیونکہ دین کی تعلیم کے یہ حلقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور ایسے حلقوں میں بیٹھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو ان حلقوں میں بیٹھنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے دین کی محفلوں میں بیٹھنا، تعلیم میں بیٹھنا، تعلیم سننا۔ ہم اپنا حق ادا کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمیں جو تعلیم ہم نے سنی ہوگی، جو دین کی بات ہم نے سنی ہوگی، اللہ ہمیں اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو ہمارے ذمہ ہیں ہم اتنا کریں تو آگے عمل کی توفیق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔